شبری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائٹل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا تعارف، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ فضل سبحان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ کمال گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب تشریف فرما۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیجئے، اور قرآن میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص کو دیکھ لیجئے، ان کے انٹریکشنز کو دیکھ لیجئے صاحب، جن جن کے ظاہر نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تذکارے پاک کیے، کہیں کسی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل نہیں لگایا۔ یہ ٹائٹل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر نبی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ رحمت ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے۔ ہر نبی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ رحمت ہیں، لیکن اپنے دور کے لیے۔ ہر نبی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ رحمت ہیں، لیکن اپنی سرزمین کے لیے، اپنے اس خاص وقت کے لیے جس خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے بھیجا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں ناظرین جو کل بھی رحمت تھے، جو اس لمحہ موجود میں بھی رحمت ہیں، اور آنے والی تمام ساعتیں، یعنی یوں کہیے کہ یہ جو نہ ختم ہونے والی ساعتیں ہیں، اس وقت تک آپ رحمت رہیں گے۔ یعنی یہ ہمارا فخر ہے ناظرین، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجے گئے، جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص دور کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین، ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ، اور پرائیڈ محسوس کیا کیجئے۔ دیکھیے، یہ جو ٹائٹل ہے نا جو آپ کے ساتھ لگا، جو ٹیگ ہمارے ماتھوں کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ بڑا عظیم ترین ٹیگ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور یہ اتنا اہم ترین، اتنا عظیم ترین ٹیگ ہے ناظرین کہ اس ٹیگ کی یقین مانیے آپ جتنی قدر کریں اتنا کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہمارے ماتھوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا پرائیڈ ہے ناظرین، اتنا بڑا پرائیڈ ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات کی چاہ رکھتے تھے کہ کاش ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوں۔ یہ وصف اور یہ اعزاز صرف اور صرف ہم امتیوں کو ملا کہ ہم امتی ہونے کے ٹائٹل کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور پرائیڈ ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے والوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ ہمیں پرائیڈ ہونا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک دوسرے کے خون کا، جان مال عزت آبرو کا باقاعدہ محافظ بنا دیا۔ ہمیں پرائیڈ ہونا چاہیے اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہوتے ہوئے لوگوں کو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں سے باہر نکال کر ان کو اوج
ثریا پر پہنچا دیا۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ناظرین پرائڈ کیجئے، فخر کیجئے اس بات پر کہ جنہوں نے علم کی شمع کو روشن کیا۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے والے، ایک دوسرے کو مارنے والے، ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنے والے، ایک دوسرے کے خون کے بہانے والوں کو ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا باقاعدہ محافظ بنا دیا۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں صاحب، پرائڈ کیجئے اس بات پر، اور اس بات پر فخر کیجئے کہ جنہوں نے غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے باقاعدہ آزاد کرا کر امت کا باقاعدہ آقا بنا دیا۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں صاحب، ہاں صاحب، کہ جس بات پر میں اور آپ ہمیشہ نازا رہیں، یقین مانیے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری ایک ایک سانس اس بات پہ نازا رہے تو کم ہے کہ وہ عورت، وہ بچی جو کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اس بچی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام عطا کیا کہ جو عزت اور توقیر کا نشان بن گئی، کہ کہیں اسے ماں بنا دیا، کہیں اسے بیٹی بنا دیا، کہیں اسے بہن بنا دیا، کہیں اسے بہو بنا دیا، کہیں اسے بیوی بنا دیا، اور رہتی دنیا تک اس عورت کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے اپنی تشریف آوری کے ساتھ یہ جو طبقاتی کشمکش تھی کہ ایک طرف امیر ہے، ایک طرف غریب ہے، ایک طرف کالا ہے، ایک طرف گورا ہے، ایک طرف ایلیٹ کلاس ہے، ایک طرف مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ہر طبقے کو، ہر کاسٹ کو، ہر کریڈ کو یہ بتلا دیا کہ تمہارے درمیان صرف تقوی ہی معیار ہے، یعنی وحدت کی لڑی میں اس انداز سے پرو دیا کہ اب کسی کالے گورے کا تصور نہیں ہے، کسی امیر غریب کا تصور نہیں ہے، کسی کلاس کا تصور نہیں ہے، بس ایک کلاس ہے، وہ سپر کلاس ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں صاحب، فخر کیجئے اور پرائڈ کیجئے اس بات پر صاحب، ناز کیجئے اس بات پر کہ جنہوں نے رشتوں کے تقدس کے بارے میں بتلایا کہ رشتوں کا تقدس ہوتا کیا ہے۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے یہ بتلایا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت پا جاؤ گے۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے بتلایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا وسطی دروازہ ہے کہ چاہو تو اسے سنبھال لو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے بتلایا کہ تمہاری بہنیں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے خونی رشتوں کے اس پروٹوکول کو ہمارے سامنے واضح کر دیا جو آپ کی ظاہری بعثت سے پہلے واضح نہیں تھی۔ خدا کی قسم ناز کیجئے اس بات پر کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں آپ کی زبان مبارک پر ہوتی ہیں۔ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو سننے والے نے اپنی سماعتوں کو قریب کر کے لبھائے مبارک کے قریب جب کیا تو اس انداز سے آواز آئی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ناز کیجئے اس بات پر کہ کل بروز محشر نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک ہستی ہوں گی جو امتی کرتی ہوں گی، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے ٹائٹل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے صاحب کہ ہماری زندگی اس رحمت کے سائے میں کل بھی تھی، ہماری زندگی اس رحمت کے سائے میں آج بھی ہے، ہماری زندگی اس رحمت کے سائے میں اس لمحہ موجود میں بھی ہے، اور ہماری زندگی ناظرین جب انشاءاللہ کل بروز محشر جنت کے اندر منتقل ہوگی تو اس وقت بھی اسی رحمت کے سائے میں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت موضوع ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ اکبر۔ یہ جو رحمت للعالمین کا تصور ہے یہیں سے آغاز کریں۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تو قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کہا، لیکن حدیث مبارکہ میں جو سندن صحیح ہے اور مرسل ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رحمت بتلایا ہے۔ سبحان انا رحمت مہدات، اللہ، آقا
رحمت للعالمین ہے تو قرآن ہدی للعالمین ہے۔ ہم جب رحمت دو عالم کہتے ہیں تو دو عالم، اس کو عالمین میں کیسے سمویا جائے؟ عالم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رحمت، زمان اور مکان دونوں کے لیے رحمت، جسم اور جان دونوں کے لیے رحمت، مسلمان اور کافر دونوں کے لیے رحمت، اپنوں اور بیگانوں دونوں کے لیے رحمت۔ اور یہ جو رحمت للعالمین کا ایک تصور یہ ہے کہ آپ کی رحمت محدود اور مقید نہیں، اللہ، نہ کسی خطے کے ساتھ، نہ کسی زمانے کے ساتھ، سبحان، نہ کسی قوم کے ساتھ۔ سبحان، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت علی الانبیاء بست او بخمس، اس روایت میں اجاگر کیا کہ مجھے دیگر انبیاء پر 5 یا 6 فضیلتیں دی گئی۔ اللہ، اس میں جو ایک فضیلت ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن میں بھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اللہ، اب اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الزمر، اور اس کی ایک آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ، لا تقنطوا من من رحمت رحمت اللہ، اللہ، سبحان، کہ کہہ دیجئے ہاں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم اور ظلم میں حد سے تجاوز اور اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ نہ ہونا۔ ہونا، ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب براہ راست اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، یا عبادی سے جملہ شروع ہو سکتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قل کیوں کہا؟ انڈائریکٹ خطاب ہے، بواسطہ نبی خطاب ہے، سبحان اللہ، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین بس جب ملیں گے کیا کہنا، تو اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اللہ، اور آپ رحمت للعالمین اس طرح ہیں کہ فتح مکہ کا موقع ہے، کیا بات، آپ نے جانی اور ازلی دشمنوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، طائف کی سرزمین میں آپ دعوت دینے گئے، اللہ، وہاں سے سنگباری ہوئی، وہاں سے آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا گیا۔ اس کو تصور اور امیجن کیجئے، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ آپ اجازت دیں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیا جائے۔ اللہ، اسی طائف کے قبیلے ثقیف سے تعلق رکھنے والا محمد بن قاسم مسلمان ہوتا ہے، سبحان اللہ، 712 میں حجاز سے دیبل آتا ہے اور سندھ باب الاسلام بنتا ہے۔ سبحان اللہ، آج سندھ میں ایسے ہی کراچی میں بیٹھ کر ہم پروگرام کرنے والوں کو بھی اسی رحمت دعا کا للعالمین نتیجہ، کا صدقہ سبحان ملا اللہ، ہے۔ بلکہ اس سے پہلے عروہ بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں بنو ثقیف سے ان کا تعلق کتنی جید جو ہے صاحب، اور پھر شہادت آپ کو ملی۔ اچھا، اب اس میں کیا خوبصورت اور رچاؤ سے گفتگو ہوئی ہے۔ ان کی گفتگو سے ایک پہلو آ گیا سامنے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو طے ہے نا کہ ہم سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور مسلمان اس پرائڈ کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو اور غیر مسلموں کا، اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ میں فوری طور پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہاں سے آپ بات کا آغاز کر دیں کہ احد کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا تشدد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کا مبارک نورانی خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے جذبے کے تحت موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بد دعا دینے والا نہیں بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات ہے کہ غیر مسلموں کے لیے میدان جنگ میں جو رحمت ہوں تو مطلقاً غیر مسلموں کے لیے ان کا معاملہ کیا ہوگا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت عنوان آپ نے شروع کیا اور حضرت نے اس پر گفتگو کر دی ہے۔ میں آپ ہی کا پہلے جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت کی بات میں ایک خوبصورت ایڈ کروں گا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ روا رفعنا لک ذکرک، آپ کا یہ تسلسل جو ارتقاء ہے، یہ بلندی ہے، یہ دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رحمتیں کسی ایک خطے ذات کے لیے اور کسی بھی ایک محدود مکان و زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کی سرحدیں جو ہیں وہ لافانی ہیں۔ غیر مسلموں میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی نے وہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جو سوشل بائیکاٹ گزارنے کے بعد طائف کی طرف، جس کا آپ نے اشارہ کیا، وہاں تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، تو واپس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہ رہے تھے مکے میں، تو داخلے کی اجازت نہیں ملی قبائلی سسٹم کی وجہ سے۔ آپ نے مختلف لوگوں کو پیغام بھجوایا، لیکن سب نے معذرت کر لی کہ بھائی یہ ماحول ایسا ہے۔ تو مطعم بن عدی نے وہاں پر آپ علیہ السلام کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی قبائلی سسٹم میں لے کر آپ کو داخلہ دیا۔ اب اس کے بعد مطعم بن عدی کا انتقال ہو جاتا ہے اور بدر کا معرکہ آتا ہے۔ احد سے تھوڑا سا پہلے آ رہا ہوں۔ اب بدر کے اس معرکے کے اندر جو اسلام کا حق و باطل کا پہلا عظیم معرکہ ہے، 70 کفار قریش پکڑے گئے ہیں اور سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کی گئی وہ بھلائی آج تک یاد تھی۔ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے صرف ایک مرتبہ ان کے لیے سفارش کرتا، میں اس کی ایک سفارش پہ ان سب کو بغیر فدیے کے اللہ اکبر، اللہ، یعنی آداب زندگی، آداب بندگی، آداب علم، آداب آگہی، یہ تو ساری دنیا بات کرتی ہے۔ آداب دشمنی کیا ہوں رحمت للعالمین نے تو دشمنی کو مٹانے آئے تھے، لیکن بتقاضائے بشریت اگر تم میں دشمنیاں موجود ہیں تو اس ذات والا صفات نے تمہیں اس کے بھی آداب سکھا دیے ہیں کہ دشمنی کرنے کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، وہی سیکھ لو مجھ سے کم ایسا نہ ہو۔ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل کا اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو تمہیں دشمنی کے اندر بھی انسانیت کا، اخلاقیات کا، موریلٹی کا اور ایتھکس، یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں کہ دشمنی بھی کرنی ہے تو دشمنوں والی بھی کرو۔ شکست کھائے ذرا تو بھی پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ کیا بات، یعنی یہ ایک نظام دے رہے ہیں آپ کو، دشمن بھی کہ خاندانی، کس طرح تم نے خاندانی طریقے سے کچھ کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز، اس رسول نے بتایا ایسا نہیں ہے۔ یہ نظام کو بدلو، اس کے اندر یہ قیودات ہیں، ایک طریقہ ہے خوبصورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کر رہا ہوں آپ کی کفار کے حوالے سے خصوصی رحمت کا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، افلا تعقلون، اب بھی عقل نہیں آئی اس کی مبارک زندگی کو دیکھ کر۔ لیکن اب اعلان نبوت ہو رہا ہے، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آپ آتے ہیں پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو سیدہ پاک نے آپ کو جو تسلی دی ہے، جو اطمینان اور وقار کے جملے کہے ہیں، اس میں خلاصہ کر رہا ہوں مختصر وقت کے اندر کہ آپ کی کوئی اور صفات نہیں بیان کی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ ہیں، بے شک آپ وہ تمام تھے، لیکن آپ کے بارے میں جو جملوں کا خلاصہ ہے وہ یہ بتایا ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر، نادار، محتاج، یہ سب آپ کا دروازہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس تمام دروازوں کو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہی تو ہیں، جتنے وہی تو ہیں، وہی تو ہیں، کیونکہ ابھی تک تو اعلان نبوت ہوا ہی نہیں ہے نا، تو وہی تو ہیں سامنے، غیر مسلم ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ دروازہ آپ ہی کا جانتے ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ اطمینان رکھیں۔ اور کنکلوڈ کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بات کو، یا عبادی والی جو خوبصورت بات کی ہے، تو قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند۔ یعنی یہ تو وہ بشارت کی بات کر دی ہے جو آیت مبارکہ مفتی صاحب نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا ایک ہونا بھی آپ ہی سے سن رہا ہے۔ اللہ، قل هو اللہ احد، کیا تو نے کہنا ہے پیارے کہ میں اللہ ایک ہوں۔ اور آخری بات اس پر ختم کر رہا ہوں کہ یا عبادی کے بارے میں جو کہا ہے، اپنا بندہ کہہ کر، تو اس اپنے بندے میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندے تو سارے میرے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اے محبوب آپ ان کو پہلے اپنا بندہ کہہ کر اعلان کر دیں، جب یہ آپ کے بن جائیں گے تو میرے بندگان، تو میرے ہو جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات بھائی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بڑے رچاؤ سے گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ بڑا سمجھنے والا پہلو ہے۔ ایک ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے جسے آپ جنات کہتے ہیں، اور وہ انویزیبل نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے جنہوں نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں، اس کا مطلب وہ بھی عبادت میں ہیں۔ اچھا، وہ عبادت میں کیسے آئے، وہ ایمان کیسے رہے، ان پر
کون سی رحمت کا نزول ہوا, کس وقت ہوا, تو وہ ذرا ایک بتائیے ذرا کہ کیا جنات بھی باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ لے رہے ہیں؟ اور دوسرا, جتنے جمادات ہیں, چاہے وہ ذرات ہیں, ریت ہیں, پہاڑ ہیں, مٹی ہے, سو واٹ جو بھی, تو ان کو کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملتا ہے؟ بتائیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کو حقائق بیان کیے, اور آپ نے تو سرنامہ کلام میں کمال ہی کر دیا ماشاء اللہ. سبحان جزاک اللہ. آج ذرا سے اس طرف چلیں کہ یہ جو دنیا ہے تو یہ دنیا ہے, ایک عالم ہے, ایک عالم برزخ ہے جس کو عالم حیات کہتے ہیں, عالم برزخ ہے, اور وہ جو عالم ارواح تھا وہ تھا. تو پھر یہ عالمین بار بار کہہ کر سیوطی کی زبان میں کئی ہزار عالم کیسے بن گئے, اور ہر عالم میں کیا نبی الگ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں مکمل طور پر نبی بنایا گیا ہوں سب کے لیے. اللہ اکبر. تو پہلے تو اس بات کو ہم سمجھ لیں, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا بھی حضور کے ختم نبوت میں کہیں بھی صحیح شائبہ بھی آتا ہے تو ایمان سے خارج ہو. اب آئیے, ایک صاحب ہیں, بعد مسلمان ہو جاتے ہیں, سواد, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جن قابو کیا. اب یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ 3 دن سے برابر پیر ہلا رہا ہے وہ ان کے, اچھا کہ اٹھو اور کھڑے ہو, اور تمہارے ہاں ایک ایسی ذات ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے, ان کی طرف رجوع کرو اور جا کر اسلام قبول کرو. اچھا. پہلا دن ہو گیا, نظر انداز کر دیا. دوسرا دن ہو گیا, نظر انداز کر دیا. تیسرا دن ہو گیا, نظر انداز کر دیا. کہتے ہیں کہ میں اس جن سے پیسے کماتا تھا. اچھا. اسلام سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک. ان لوگوں کو خبریں بتاتا, جو بھی تھا. اس کے بعد اس کے کہنے پر مجھے یقین تھا, میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے. جب میں نے سفر کیا اور میں وہاں پہنچا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, تو میرے دل سے کلمہ طیبہ نکلا اور میں مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ جن نے مسلمان کروایا. ایک اور واقعہ, ایک سانپ رینگتا ہوا حضور نے آرام فرمایا ایک درخت کے نیچے. ٹھیک. صحابہ ساتھ ہیں. ٹھیک. کہا کہ یہاں میں استراحت ہوں. میں دیکھا کہ ایک اژدہا ٹائپ کا بڑا سا سانپ آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے, صحابہ اٹھے مارنے کے لیے. حضور نے کہا رک جاؤ, اسے آنے دو. وہ قریب آیا, یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ وہ کان کے قریب آ گیا. اچھا. اور ایک روایت ہے کہ منہ کے قریب آیا. اللہ اس طریقے سے. اللہ. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ گفتگو فرمائی. اللہ اکبر. جب یہ بات مکمل ہو گئی تو صحابہ محو حیرت کہ یہ کیا, اللہ. جو سانپ کاٹ لے کچھ ہو جائے سرکار کو, نعوذ باللہ من ذالک, خیر اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوتا, لیکن یہ نقصان. اللہ. خیر اس کے بعد اچانک وہ سانپ ایسے غائب ہوا جیسے وہ سانپ آیا ہی نہیں تھا. آیا ہی نہیں تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا, یہ اصل میں جن تھا جو مجھ سے جنات کی جماعت کو قرآن کی آیتوں میں کہیں اسے کچھ غلطیاں ہو رہی تھی, اس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. اور یہ سیکھ کر اب دوبارہ اسی جماعت میں گیا ہے. اور کیا کوئی اس بات سے انکار کرے گا؟ تفاسیر کے اندر اور تمام سیرت میں اور کتب احادیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز کو قرآن سن کر ہی تو جنات مسلمان ہوئے. سورہ جن جو ہے پورا واقعہ یہ طائف سے پلٹنے کے بعد جو ہے سارا معاملہ راستے میں ہو رہا ہے نا, یہ سارا ہے نا, مسجد جن میں ہو رہا ہے نا. یہ ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جنات ہیں یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو انسان اور جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے عبادت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھلائی. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن بہت طویل واقعہ ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. بس اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے جنات کی محفل کو دیکھا بھی, اور اس کے اندر وہ ایسا جن کہ جس نے قرآنی آیت کو سماعت کے ساتھ حفظ کیا تھا, اس سے بھی ملاقات کی. اللہ. اور یہ کتب کے اندر موجود ہے, کتب کے اندر موجود ہے. آئیے اب اس طرف چلیں کہ جانور, میرے رسول سے کون پیار نہیں کرتا تھا؟ میرے رسول سے جانور بھی پیار کریں, پتھر بھی پیار کریں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عہد کی طرف اشارہ کر کے کہا
یہ ہم اس سے عورت محبت سے کرتا پیار کرنا ہم کیونکہ سے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف اشارہ کیا کہ یہ بغض رکھتا ہے، یعنی دوسری پہاڑی، ہاں اور اس سے تم بھی بغض رکھنا، اس سے الگ رہنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جمادات جو بظاہر جمادات ہیں ان میں حس طبعی موجود ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد حضور کیوں نہ اکرم ہو کنکریاں دستے مبارک میں بول رہی ہیں، اور کیسے رحمت کا جو ہے وہ اپنا سہارا لے رہی ہیں کہ کلمہ طیبہ کا اعلان ہو رہا ہے وہاں سے۔ اچھا بکری ایک اونٹ ہے جناب انصاری کا، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو یہ پانی اونٹ اٹھاتا تھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اب سرکش ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلتا ہوں، صحابہ بھی چلے ساتھ۔ وہاں گئے، دیکھا اونٹ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، پہنچے حضور تو حضور کی طرف آیا، جیسے ہی اسے سر جھکایا حضور نے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ دن اور بعد کا دن، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس نے سرکشی نہیں کی۔ اللہ، میرے آقا سرور کشور رسالت سے چڑیا نے بھی گفتگو کی ہے، آسمانوں کے فرشتوں نے بھی گفتگو کی ہے، زمین پر انسان نے بھی گفتگو کی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو ابو بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، عثمان ہو گیا، علی ہو گیا، سبحان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور ان کے پیروکار ہو گئے۔ بالکل ورنہ تو صاحب قرآن سامنے تھے اور انکار ابو لہب کا، ابو جہل کا، بالکل ایسا، اس میں کوئی دوسری سوائے رائے خسارے کے ان الانسان لفی خسر، کچھ نہیں ملا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ حافظ صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔
مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ماشاءاللہ سلامت رہیے کیا خوبصورت پڑھا ہے آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایک مختصر سا وقفہ ہے لوٹ کے انشاءاللہ سیگمنٹ ہے انداز بیاں دیکھیے صاحب آج مقررین اپنے اپنے جذبات اور عقیدتوں کا کس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہیں جا کے لوٹ کے آتے ہیں جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب سیگمنٹ ہے انداز بیاں دو کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ جناب مشتبہ اکرم اور دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں محترمہ صبرینہ عمران صاحبہ دونوں کو خوش آمدید السلام علیکم اچھا جی موضوع ہے کعبہ ہے میرے دل میں مدینہ ہے نظر میں یہ جو سیگمنٹ ناظرین یہ اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے راکسی نے ایواکاڈو کلودنگز نے اور نیلسن پینٹس نے 2.5 منٹ کل آپ کو دیے جائیں گے 2 منٹ پہ ایک بز ہوگا اور آپ نے اپنے خطاب کو جو آپ قوم سے کر رہے ہوں گے اس کو ختم کرنا ہوگا تشریف لائیے اور مشتبہ صاحب منصفین سامنے موجود ہیں دیکھیں کس حد تک آپ ان کو متاثر کر پاتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جب قلب مومن توحید کا مسکن بن کر کعبہ بن جائے تو اس کی بصارت خود بخود مدینہ کی تجلیات کا طواف کرنے لگتی ہیں صدر عالی وقار کہ اگر نیک خیالات اور توحید کی عظمت سے قلب اطہر بن جاتا ہے تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو اپنی آنکھوں میں بسانے والی آنکھ عین طاہرہ قرار پاتی ہیں کہ علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ آج کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ایک مجموعہ اس موضوع پر موجود ہے
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے جو برکت والا ہے۔ تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے رب جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ جب رب ذوالجلال اپنے خلیل کی دعا کا خود یوں ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا۔ تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں کو دجال تک سے پاک کر کے امن میں ہم پلہ بنا کر یہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستوں اور راستوں کے دہانوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، یہاں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال۔ تو یہ دیکھ کر میرا دل کعبہ کی فضیلت اور میری زبان مدینہ منورہ کی عظمت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے، کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں۔ کہ منصفین ذی وقار اگر کعبہ میرے دل کا حرم ہے تو مدینہ منورہ میری نگاہ میں وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے امت کو حیات زندگانی کے اصولوں سے آراستہ کیا گیا۔ یہیں سے ابو بکر نے فلسفہ حیات سیکھا تو دور خلافت عمر کی بنیاد رکھی، یہیں سے عمر نے خلافت سیکھی تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، یہیں سے عثمان حیا کا پیکر بنے تو وہ ازدقہم حیان عثمان کا لقب حاصل کیا، یہیں سے حیدر شجاعت کا پیکر بنے تو حنین، خیبر، صفین کے میدان حیدر کی شجاعت کے گن گانے لگے۔ اور یہ سب دیکھ کر میں مدینہ کے فضائل کچھ یوں بیان کرنے لگا کہ شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد کے بدلے، تھوڑی سی زمیں چاہیے آقا کے نگر میں۔ شکریہ، بہت شکریہ مجتبیٰ اکرم۔ اور اب میں ملتمس ہوں سبرینہ عمران صاحبہ تشریف لائیے۔ سبرینہ صاحبہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تعلق باللہ اور محبت رسول وہ دو لازوال محور ہیں صدر ذی وقار، کہ جو ایک مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ نظر میں، یہ صرف ایک مصرع نہیں بلکہ اس باطنی کیفیت کا اظہار ہے جو عظمت خداوندی دل کا طواف کرتی ہے اور فکر مصطفیٰ نگاہوں کا مرکز بنی رہتی ہے۔ یہ وہ روحانی توازن ہے جو انسان کو فرش پہ بیٹھا عرش کا مسافر بنا دیتی ہے۔ جناب والا کہ جس کے دل میں بیک وقت مدینے کی الفت اور کعبے کی ہیبت بس جائے، اسے دنیا کی کوئی تاریکی اور کوئی گمراہی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ کہ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ نظر میں، بس جائے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہر نظر میں۔ جناب والا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں کہ جب باطل نے مکہ کے اوپر تشدد یا حملہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اپنے جذبے کے ساتھ اسے فتح کے موقع تک لے کر گئے۔ کہ جناب والا جب مومن کا دل کعبے کی توحید اور نظر مدینے کی سنت پہ جمی رہے تو دنیا نے معرفت اور بندگی کے بے شمار مسائل دیکھے۔ بہت شکریہ سبرینہ آپ کا۔ سر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، آپ نے هَٰذَا بلدہ کہا۔ اور دوسری بات اٹکن کے حوالے سے تھی، ظاہر ہے آپ کو اور محنت کرنی ہوگی، اور آپ نے ایک لفظ کہا مکے پر تشدد، تو تشدد انسان پر ہوتا ہے، ذات پر ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ ریلیونٹ نہیں بنتا بالکل ہے ٹھیک، کہ مکے پر تشدد، مکے والوں پر تشدد کہا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو باقی تو جس طرح کہا کہ بھائی اعتماد، اور کم از کم اتنا الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو کہ اگر اپنے موضوع کی بات ہم بھول بھی جائیں تو اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، آپ حضرات نے جو بات کی ہے وہ ایسا ہی ہے، اور میں تو صرف اس نقطے پہ خاص طور پر کہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے باقی تمام چیزوں کے ساتھ یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو عام طور پہ ہمارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ یہ کوئی ریڈ نہیں کر رہا ہے یا آپ کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ تھوڑی سی، اور موضوع بھی ایسا خوبصورت موضوع ہے
تو اس میں تھوڑی سی روحانیت، اس میں تھوڑا سا کیا موضوع ہے احساس صاحب، یہ تو کیا موضوع اس اعتبار سے اگر یہ تھوڑا سا اس کا کمبینیشن کرتے، جتنا انہوں نے مٹیریل بیان کیا اگر وہ باقی چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتے، اس کے اندر باڈی لینگویج کو ایڈ کر دیتے تو مے بی اس کے اندر بہت زیادہ نکھار پیدا ہو سکتا تھا، بہت خوبصورت ہو سکتا تھا۔ سر یور ٹیک۔ بیٹا میں آپ سے کہوں گا آپ نے بہت اچھا آغاز کیا تھا، آپ کا لہجہ تلفظات میں بہت چیزیں توازن میں تھیں، لیکن میرا خیال ہے آپ گھبرا گئیں اور گھبرانے کے بعد آپ اسکرین دیکھنے لگیں، اس کی وجہ سے وہ آپ کا سب کچھ نہیں، موبائل تو پہلے دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا ہاں وہ تو میں نے سب دیکھ کچھ، لیا تھا۔ اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے کبھی ایسے۔ دوسرا آپ ماشاءاللہ بالکل اس طرف جو اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اسماء گرامی جب آئیں یا بزرگان دین کے نام آئے تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضرور کہیے، اس سے برکت ملتی ہے۔ اور باقی یہ کہ ہار جیت کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ جیتے ہوئے ہیں، حضور کا ذکر کیا آپ نے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ان دونوں میں سے بہتر کون، یوں کہہ لیں؟ مجتبیٰ میرے نزدیک تو مجتبیٰ، بہتر ہے۔ مجتبیٰ بہت مبارک ہے آپ کو جی، اور آئی ہوپ انشاءاللہ یہ اصلاح جو آپ کی ہوئی ہے، یہ جب پروگرام آن ایئر ہوگا تو اس کو بار بار اس کلپ کو لے کے سنیے گا، یہ آپ کو بہت پے آف کرے گا۔ یہ بڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں سب، ان سے ہم سیکھتے ہیں روز، ان سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت ترقیاں دے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں۔ تو صاحب ایک بات جو بہت ضروری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جن کی رحمت، یہ پوری کائنات اس رحمت کے دامن کے اندر سمٹی ہوئی ہے، کائنات کا ایک ایک بھائی الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس پاک پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اپنے محبوب کو کیا دیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت وہاں وہاں اپنے نبی کی رحمت کو رکھا ہے۔ ہم کیوں محروم ہیں؟ لوٹ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اب فائنلی یہ ظاہر ایک میسیج ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں، یہ میرا پرائیڈ ہے، ہم سب کا پرائیڈ ہے، اور اس پرائیڈ پہ ہمیں پرائیڈ ہونا چاہیے، اس پرائیڈ پہ پرائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ پرائیڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن یہ پرائیڈ میں اس اعتبار سے تبدیل نہیں ہو رہا یا ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا جس انداز سے ہونا چاہیے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، یہ پرائیڈ ہے، لیکن ہم پروف نہیں کر رہے کہ ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، کیونکہ رحمت کا جو حصہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ہماری کوتاہی کی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہے۔ کیسے حاصل کریں؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں دو باتیں سوچتا ہوں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگتا ہوں، اللہ، وہ کیا؟ اور میرے تلوے زمین سے اوپر کو اٹھ جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس ختم ہو جاتا ختم۔ ہے۔ اچھا، ایک یہ کہ اللہ نے قرآن میں مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارا، یا عباد، بھائی سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے ہمیں اس آقا کا امتی بنایا۔ اللہ، اچھا، رحمت کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی سے بات کر لو، یہ رحمت یہ ہے۔ رحمت۔ رحمت رحم سے ہے، لتصل الرحم، اور یہ کہتے ہیں جوڑنے والی چیز کو، کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا تثریب علیکم اليوم کا جملہ جن لوگوں سے کہا تھا، آج ہم وہ جملہ بیوی سے نہیں کہہ رہے، اولاد سے نہیں کہہ رہے، شاگرد اور مقتدی سے نہیں کہہ رہے، دوست اور پڑوسی سے نہیں کہہ رہے۔ تو اسی لیے سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسان۔ بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے مفتی صاحب۔ کرکس آف دی سٹوری یہ ہے کہ مجھے، ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی رحمت سے حصہ وصول کرنا ہے۔ وہ تو دے رہے ہیں، وہ تو عطا کر رہے ہیں،
لیکن میرا کردار کیا ہونا چاہیے یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے زحمت کو رحمتوں میں تبدیل کر کے دکھایا، اور بہت مختصر عرصے کے اندر جو ظاہری حیات مبارکہ تھا وہ پورا بدل کر دکھایا کہ تاریکیوں سے کیسے نورانیت کی طرف سفر ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے کر دکھایا، جن ایلیمنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، حضور تو جانی دشمنوں سے فرما رہے ہیں، ہم اپنے پیاروں سے بھی یہ بات کرنے کے لیے یا یہ احساس ان کو دینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں، تو ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ منزل نہیں۔ ان کی رحمتیں جس طرح اس وقت چھما چھم برس رہی تھی، اللہ رب العالمین کی عطائیں جس طرح موجود تھیں آج بھی ہیں۔ قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف تقریر کے اندر، جذبات کے اندر ان تمام احساسات کو لے کر بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے عمل اور کردار اور اپنی سوسائٹی تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے کبھی کوئی ایفرٹ اور کوشش نہیں کی ہے۔ ہم اپنی ذات اور اپنی اکائی اور اپنے گھر سے اگر یہ رحمتوں کا حصہ شروع کریں، اگر بیوی سے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، بھائی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو تھوڑا سا یہ لا تثریب علیکم اليوم کا جملہ ان کے لیے بھی کبھی کہہ کر دیکھیں تو کتنا لطف آئے گا۔ وہ رحمتوں کا آغاز بلکہ میں تو کہتا ہوں مین گیٹ کے اوپر چشمہ کر دیں، دیکھیں جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ پڑھ کے جائیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا، اللہ آج کرے معاوضہ کہ نہیں یہ ہوگا۔ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے، ہمارے کردار میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ پڑھتے تو رہتے ہیں، عمل کا مسئلہ وقت آتا ہے بالکل صحیح، تو اس وقت ہم بیک پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو رحمتوں سے اگر حصہ لینا ہے تو اپنے کردار کے اندر ان کی رحمتوں کو شامل کر لیں، خود بخود رحمت اللہ عالمین کی برکات سے حصہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ کلیم فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہ صفت اپنے محبوب میں بھی منتقل کر دی کہ دشمنیاں انتہاؤں پر ہیں اور آپ کی رحمت اپنی معراج پہ، اوج کمال پہ، یعنی انہوں نے اپنی انتہا کر کے دیکھ لی، سرکار علیہ السلام کی رحمت جو ہے وہ بھی اپنی انتہاؤں پر تھی۔ تو بات یہ ہے کہ وہی بات پریکٹیکلی اسپیکنگ، میری زندگی کے اندر اگر وہ تھوڑا سا بھی حصہ سرکار علیہ السلام کی رحمتوں کا آ جائے تو میرا دل بھی تو پھر نرم ہو جائے گا نا، میں بھی رحیم ہو جاؤں گا، میں بھی کریم ہو جاؤں گا، میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیسے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ حدیث پڑھنا نہیں آتی ہے۔ کتاب و سنت اور حکمت کی باتیں جتنا پاکستان کے نشریاتی ادارے نشر کرتے ہیں اور جتنی مساجد میں رمضان میں لوگ تراویح سے لے کر اور نمازوں تک متعدد حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں، اب مسئلہ یہ کہ کوئی شخص اس بات کے لیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور سیرت مصطفیٰ کی میں بات کروں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے سارے لیکچر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اس لیے دوں گا کہ آپ حضور کی سیرت پر چلیں۔ تو بھائی پہلے میں تو چلوں، وہ تو تاجدار مدینہ وہ ہے کہ کوئی میٹھا کھانے کے لیے خاتون آئی، اس نے کہا میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے، تو حضور نے اس کو چھوڑ دیا اور اگلے دن کہا کہ آ جاؤ اور اس کو میٹھا چھڑا دو۔ وہ واقعہ تو معلوم ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات کو عملی طور پر بتلایا۔ قوت برداشت، نبوت کی برداشت بہت اوپر ہے، انسان کی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب نبوت کی رحمت آپ پر ہو تو آپ کی برداشت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ بالکل بڑھتی ہے۔ جب ایک معمولی سی کار کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو دوسری کار سے آپ اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو مدینے کی روشنی ہے، مدینے کی رحمت ہے۔ اگر اس سے مسلمانوں کے قلوب منور نہ ہو سکیں اور چارج نہ ہو سکیں تو پھر آپ کس کو شکوہ دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، صرف ایک جملے دو جملے، وہ یہ کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے، ہم نے تیاری نہیں کی حضور سے ملاقات کی۔ ہم حضور کے الحمدللہ ثم الحمدللہ محافل بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن حضور کی تیاری کے لیے حضور کی محبت کو اور سیرت کو اور زندگی کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے، تاکہ جب قبر میں حضور تشریف لائیں تو حضور یہ فرمائے کہ یہ وہ میرا سچا امتی ہے جسے فخر کے ساتھ میں پیش کروں گا اللہ کی بات۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ حافظ صاحب آخر میں کلام پڑھیں گے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہت دعا کیا کیجیے، بہت دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔